السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصیام باب الاعتکاف و قیام رمضان، سبق نمبر 150 سبق نمبر 150۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی المعتکف صیام الا ان یجعله علی نفسه، رواہ الدارقطنی والحاکم والراجع وقفه ایضا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعتکاف کرنے والے پر روزہ نہیں الا یہ کہ وہ اسے اپنے آپ پر مقرر کر لے۔ اسے دارقطنی اور امام حاکم نے روایت کیا اور اس کا بھی موقوف ہونا ہی راجح ہے، یعنی یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے۔ اس مذکورہ روایت میں اعتکاف کرنے والے کے لیے روزہ شرط نہیں یہ بتایا گیا، تو اس سے مراد نظر کا اعتکاف ہے جو رمضان کے علاوہ ہو، کیونکہ رمضان میں تو روزہ ویسے ہی فرض ہے، لہذا رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ہوگا۔ اور زبیر الزئی رحمہ اللہ کے نزدیک روایت ضعیف ہے، اور اسی طرح یہ روایت شاذ بھی ہے، یعنی اپنے سے زیادہ صحیح روایت کے خلاف ہے۔ تو اس سے مراد نظر کا روزہ ہے، نظر کا اعتکاف ہے کہ نظر کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات بیت اللہ میں اعتکاف کی نیت کی تھی۔ اگلی حدیث عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارى رؤیاکم قد تواطأت فی السبع الاواخر فمن کان متحریہا فلیتحرھا فی السبع الاواخر، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ کو رضوان اللہ علیہ مجمعین رات کچھ صحابہ کو آخری 7 راتوں میں شب قدر جو ہے وہ دکھائی گئی خواب میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تمہارے خواب اس پر موافق ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ آخری 7 راتوں میں ہے، پس اگر کوئی شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہے تو وہ شب قدر کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس حدیث کے اندر آخری 7 راتوں میں جو ہے وہ شب قدر تلاش کرنے کے تعلق سے بتلایا کہ ان آخری 7 راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرے، اور دیگر احادیث کے اندر کہ طاق راتوں میں رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر جو ہے وہ شب قدر کو تلاش کرو، اور آخری عشرے میں طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29۔ اگلی حدیث عن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی لیلۃ القدر لیلۃ 27، رواہ ابو داود والراجع وقفه وقد اختلف فی تعیینها علی 40 قولا اوردتها فی فتح الباری۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر شب قدر کے متعلق فرمایا کہ
یہ 27 کی رات ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور اس روایت کا موقوف ہونا زیادہ راجح ہے، یعنی یہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں رحمہ اللہ، شب قدر کے تعین میں اختلاف کیا گیا ہے، اور اس بارے میں ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے 40 اقوال فتح الباری کے اندر نقل کیے ہیں۔ تو یہ روایت جناب معاویہ کا قول ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں، البتہ یہ حکماً مرفوع ہے۔ اور اسی طرح جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی تو اس سال اسی رات شب قدر تھی، یوں نہیں کہ ہمیشہ ہی اسی رات شب قدر ہوگی۔ تو بہرحال بعض نے یہ سمجھ لیا کہ شب قدر جو ہے وہ ہمیشہ 27 کی رات کو ہی ہوگی، آخری عشرے میں 27 کی رات کو، جبکہ اس کے تعلق سے صحیح یہی ہے کہ شب قدر تبدیل ہوتی رہتی ہے اور ہر سال جو ہے وہ مختلف طاق راتوں کے اندر آتی ہے، تو اس لیے اس کو طاق راتوں میں ہی تلاش کرنا چاہیے، فقط 27 کی طاق رات میں نہیں بلکہ 21، 25، 27، 29 وغیرہ میں۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اخرجہ الترمذی وابن ماجہ وغیرہما وصححہ الترمذی والحاکم۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیں، اگر میں جان لوں کہ شب قدر کون سی ہے، یعنی مجھے پتہ چل جائے کہ آج رات یہ شب قدر کی رات ہے، تو میں شب قدر کی رات میں دعا کون سی کروں؟ آپ نے فرمایا تو اس طرح کہہ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو پیارے بھائیو اس حدیث کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر کی دعا بتلائی گئی کہ جس کو لیلۃ القدر شب قدر مل جائے وہ اس رات میں یوں دعا کرے، اور یاد رکھیے یہ بہترین دعا ہے، اس کو اس وقت کے علاوہ میں بھی جب بھی پڑھنا چاہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ بہرحال لیلۃ القدر شب قدر کسی کو مل جائے تو وہ پھر یہ دعا کرے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگلی حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى متفق علیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف رخت سفر نہ باندھا جائے۔ نمبر 1 مسجد حرام یعنی بیت اللہ، نمبر 2 میری مسجد یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 مسجد اقصی۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 مقامات کے علاوہ کسی بھی مقام کو باعث برکت سمجھ کر جو ہے وہ اس کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنے سے منع فرما دیا۔ تبرک کی تخصیص کے لیے صرف انہی 3 مساجد کی طرف جو ہے وہ سفر کرنا ہے، کیوں کہ دیگر احادیث کے اندر آ گیا مسجد حرام میں 1 نماز
1,00,000 نماز کا ثواب. سبحان اللہ. مسجد نبوی میں ایک نماز 1,000 نماز کا ثواب. تو بہرحال پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف جو ہے وہ رخت سفر باندھنے سے منع کیا. اور یہ حدیث ان تینوں مقامات، ان تینوں مساجد کے شرف و فضل پر دلالت کرتی ہے. اور اسے یہاں لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان مقامات میں اعتکاف کیا جائے اور وہاں عبادت اور ذکر و اذکار اور تلاوت کی جائے. باقی یاد رکھیے اپنے قریب میں جو بھی مسجد ہے وہاں اعتکاف کرنا درست ہے، لیکن یہ سمجھ کر جانا کہ فلاں مسجد میں جا کر اعتکاف کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، جبکہ ثواب یکساں اور برابر ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدوں کے سوا کسی اور کی طرف رخت سفر کرنے سے جو ہے وہ منع فرما دیا. ہاں، دین سیکھنے سکھانے کے لیے کہیں بھی آیا جایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص ایک جگہ سے اٹھ کر جامع مسجد چبرجی میں جا کر، مسجد القادسیہ میں جا کر جو ہے وہ اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ یہاں بیٹھ کر میں دین سیکھوں گا، مجھے دین سکھایا جائے گا، دینی تعلیمات سے آگاہ ہوں گا تو درست ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ثواب کی نیت سے یا متبرک سمجھ کر ان 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں اور رخت سفر نہیں باندھنا. تو پیارے بھائیوں، کتاب الصیام میں سے یہ سبق نمبر 150 تھا، باب الاعتکاف و قیام رمضان کا. آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نظر کے اعتکاف کے لیے روزہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح لیلۃ القدر کو رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے، اور لیلۃ القدر شب قدر مل جائے تو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے سمجھانے اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن اساتذہ نے بلوغ المرام کتاب الجامع مجھے پڑھائی، عبد الرحمن ثانی صاحب حافظہ اللہ، ابن عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی طرح استاد محترم عبد الرؤوف صاحب حافظہ اللہ کو اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی طرح میرے جامعہ کے میرے دیگر اساتذہ مفتی مبشر احمد ربانی، مفتی عبد الرحمن عابد، حافظ عبد السلام بن محمد حافظہم اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی تعلیمات سے آشنا کرنے پر ان کو ڈھیروں ڈھیر جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی طرح میرے جامعہ کے دیگر اساتذہ کرام حافظہم اللہ تعالی کو، اور اسی طرح میرے نہایت قابل صد احترام استاد محترم استاد افضل صاحب کو، ابو بکر عتیق صاحب حافظہم اللہ تعالی کو اللہ رب العالمین ڈھیروں ڈھیر جزائے خیر عطا فرمائے. اور میرے جامعہ اور میرے مدرسہ جامعہ الدعوہ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. اور پوری دنیا میں جہاں جہاں علماء قرآن و سنت علم حاصل کرنے والوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے اور قرآن و سنت کے منہج سے آشنا کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کتاب و سنت کی، اللہ سبحانہ و تعالی تمام علماء قرآن و سنت کو، علماء حدیث کو دنیا آخرت کے اندر بہترین جزا سے نوازے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین میرے تمام معاونین کو اور میرے تمام ایڈمنز کو بہترین جزائے خیر سے نوازے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جب تک اللہ رب رحمان زندہ رکھے قال اللہ قال رسول کے ترانے ہم گاتے رہیں،
اور کتاب و سنت کو سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں، اپنی اصلاح کرتے رہیں اور لوگوں کی رہنمائی اور اصلاح کا کام سر انجام دیتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جس طرح پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ، ابو داود۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس دعا کا حصے دار بنائے اور کتاب و سنت کو اور توحید و سنت کو عام کرنے کی بدولت نبی کی حدیث کو واٹس ایپ پر، پیارے نبی کی حدیث کو یوٹیوب اور فیس بک پر اور لوگوں تک پہنچانے پر اللہ رب العالمین میری ہماری زندگیوں کو سرسبز و شاداب بنا دے، ہماری روحوں کو اللہ سرسبز و شاداب بنا دے، ہماری بیویوں کے اندر اللہ سرسبز و شادابی لائے، ہمارے مال و دولت کے اندر اللہ رب العالمین سرسبز و شادابی لائے، ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں اور ہمارے جو ہے وہ ہر بہترین قوت اور کام کے اندر اللہ رب العالمین سرسبز و شادابی لائے، اس نیک اعمال اور ان نیک عملوں کے بدلے کہ ہم کائنات کے امام آمنہ کے بیٹے، عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے شوہر، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے داماد، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر، جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے سسر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا رہے ہیں اور عام کر رہے ہیں۔ اللہ سے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا ہے کہ اے اللہ، اے پاک پروردگار، پیارے نبی کی حدیث کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سننے کی توفیق عطا فرما، پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما اور پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تمام کام کر لینے پر اے اللہ، اے خالق، اے مالک، اے رازق، اے داتا، اے دستگیر، تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمارے ہر چیز کو دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت کے اندر بھی سرسبز و شادابی سے بھرپور کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔